نوآبادیات کا خاتمہ، یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں جتنی لگتی ہے۔ آزادی کی یہ تحریکیں جیسے آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑیں ایک دم سے۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک جھنڈا اترا، دوسرا چڑھ گیا اور بس کہانی ختم۔ لیکن کیا واقعی، یا شاید اصل کہانی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع میں تو اس کا مطلب صرف ایک سیاسی عمل تھا، یعنی سلطنتوں کا خاتمہ۔ لیکن پھر سمجھ آیا کہ یہ صرف سیاست نہیں، معیشت، ثقافت، یہاں تک کہ نفسیات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کیا یہ سب پرامن طریقے سے ہوا؟ فرانس فینن کے مطابق بالکل نہیں۔ یہ عمل ہمیشہ پرتشدد ہوتا ہے۔ فینن کے نزدیک تشدد صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ غلامی سے آزادی کے لیے ایک نفسیاتی ضرورت ہے۔ نئے ملک تو بن گئے، لیکن ایک بڑا سوال یہ تھا کہ کیا معاشی آزادی بھی ملی؟ گھانا کے اقوام نکرما نے اسے نو آبادیات کا نام دیا، یعنی استحصال کی ایک نئی شکل۔ مطلب جھنڈا اور ترانہ تو اپنا تھا، لیکن معیشت پر کنٹرول اب بھی باہر والوں کا تھا۔ پر نگوگی و تھینگو کے مطابق اصل جنگ تو ذہن کے اندر لڑی جاتی ہے۔ اسے وہ ثقافتی بم کہتے ہیں جو لوگوں کا اپنی زبان اور ورثے پر سے یقین ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے حقیقی آزادی کا مطلب ہے اپنی زبان کو واپس اپنانا اور دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ اس عمل نے صرف غلاموں کو نہیں، آقاؤں کو بھی بدلا۔ ہجرت کا رخ اب پلٹ چکا تھا۔ سابق کالونیوں سے لوگ یورپ کا رخ کرنے لگے، جیسے 1948 میں یہ 417 جمیکن لندن آئے۔ یہ ہجرت بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ سورینام کی تقریباً 1/3 آبادی نیدرلینڈز منتقل ہو گئی۔ لاکھوں لوگ اپنی ثقافت لے کر یورپ پہنچے، ایک ایسی تبدیلی جس کے لیے یورپ تیار نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں نسل پرستی بھی بڑھی اور ساتھ ہی یورپ کی ثقافت مزید رنگا رنگ ہو گئی۔ اور اس دور کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی ایک مثال 1999 کے جنوبی افریقہ میں ملتی ہے، تھابو موبیکی کی حلف برداری کے وقت۔ تقریب کے پس منظر میں نسل پرستی کے دور کے رہنماؤں کے بڑے بڑے مجسمے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ان مجسموں کو ڈھانپ دیا جائے؟ ایک مشکل سوال۔ کیا تلخ ماضی کو چھپایا جائے یا اس کا سامنا کیا جائے؟ یہ سوال آج بھی قائم ہے۔